إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ کیوں کر ہم وہاں کا حال جانیں لحد تک آپ کی تعظیم کر ڈالی اب آگے آپ کے اعمال جانیں محترم حاضرین جمعہ دینی و اسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں آواز سن رہی اسلامی خواتین ملت اسلامیہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے وبعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز سامعین کرام انسان کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک دو چیزوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے ایک ہے خوشی اور دوسرا ہے غم ہماری اور آپ کی پوری زندگی انہی دونوں چیزوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے کبھی ہماری زندگی کے اندر خوشی کے لمحات آتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غمزدہ ہوتا ہے مصیبتوں کا مارا ہوتا ہے پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے یہ ہماری دنیاوی زندگی کی کیفیت ہے لیکن ایک انسان جب دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے انسان وفات پا جاتا ہے تو عالم برزخ کے اندر قبر والی زندگی کے اندر بھی انسان کے ساتھ میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں انسان یا تو خوش ہوگا
یا تو انسان پریشان ہوگا، انسان کو یا تو چین و راحت نصیب ہوگی یا تو انسان عذاب سے دوچار ہوگا۔ انسان کی قبر والی زندگی یا تو خوشگوار ہوگی، اطمینان بخش ہوگی، یا انسان قبر کی زندگی کے اندر ایک ایک لمحہ گھٹ کر کے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے گزارے گا۔ جو انسان قبر کے سوالات میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے تو قبر والی زندگی اچھی ہوگی، لیکن جو انسان ناکام ہو گیا، جو انسان نامراد ہو گیا، جو انسان قبر کے سوالات من ربک وما دینک وما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ان سوالات کے جواب میں جو انسان ناکام ہوا، اسفل ہو گیا، ایسے انسان کی قبر والی زندگی بڑی مشکل ہونے والی ہے، بڑی پریشان کن ہونے والی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے، دو چیزیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آئیے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قبر کے ہولناک مناظر۔ قبر کے مشکل ترین اور ہولناک مناظر کیا ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ اپنے سامنے رکھیں، نبی کی حدیث اپنے سامنے رکھیں اور بات کو سمجھتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی اگر آپ اس لمحے کو دیکھیں جب ایک ظالم انسان موت کی سختیوں میں ہوتا ہے، ایک ظالم انسان جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، جب اس کی روح نکالنے کا ٹائم آتا ہے، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، ایک ظالم انسان جب دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوتا ہے، جب اس کی روح نکالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اللہ کے ملائکہ فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جان کو ہمارے حوالے کرو، اپنی روح کو ہمارے حوالے کرو۔ اس ظالم انسان کی روح اس کے جسم کے اندر بھاگ رہی ہوتی ہے، دوڑ رہی ہوتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی ہے، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ فرشتے اسے کھینچ کر کے اس کی جسم سے نکالتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، اور وہ ملائکہ روح کو نکالتے سمے ایک جملہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، آج تم رسوا کن عذاب کا مزہ چکھو، آج تم کو رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ بھئی عذاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو عذاب دیا جائے، کسی کو سزا دی جائے، اور ایک ہوتا ہے کسی کو رسوا کن سزا دینا، دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ بھئی آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر دیا، آپ اسے گھر کے اندر سمجھا دیجئے، آپ نے اسے ڈانٹا، آپ نے اسے مارا، آپ نے اسے برا بھلا کہا، ایک سزا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان بھری محفل کے اندر لے کر کے آئے اور اپنے بچے کو برا بھلا کہے، لان تان کرے، اسے سختی کرے، اسے ڈانٹ ڈپٹ پلائے، یہ ہوتا ہے رسوا کن عذاب دینا۔ فرشتے اس انسان سے کہہ رہے ہوتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، صرف عذاب نہیں بلکہ رسوا کن عذاب ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ رسوا کن عذاب کیا ہوگا اور آج کے دن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عالم برزخ کے اندر، قبر کے اندر تم کو رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کے اندر روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، اے لوگوں میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اسراء و معراج کے موقع پر جہنم کا بھی دیدار کرایا گیا، ہمارے نبی کی زندگی کے اندر نہ جانے کیسے کیسے مشکلات آئیں، کیسی پریشانیاں آئیں۔
اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ اے انسان بتا تیری زندگی کے اندر مشکل ترین لمحہ کون سا ہے، تیری زندگی کے اندر سب سے خطرناک، سب سے ڈینجرس مرحلہ کون سا ہے، ہمارے جوابات الگ ہوں گے۔ انسان کہے گا جب دنیا سے ابا کا انتقال ہوا تو ہمارے لیے سب سے مشکل لمحہ تھا، جب بچے کا انتقال ہوا، جب بیٹا دنیا سے رخصت ہوا تو وہ لمحہ میرے لیے بہت ہی پریشان کن لمحہ تھا، بڑا مشکل لمحہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کا جواب سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، اے لوگوں میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا، قبر سے زیادہ بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ میرے بھائی اور دوستو تصور کیجئے، اللہ کے نبی یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں ہے، جن کے سامنے ساری چیزیں ہیں، جن کو اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا جہنم یہ ہے، قیامت قائم ہوگی تو یہ مرحلہ ہوگا، میدان محشر کے مراحل یہ ہوں گے، جب قیامت بپا ہوگی لوگ اٹھائے جائیں گے تو مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن امام کائنات کہتے ہیں قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر میں نے نہیں دیکھا ہے، قبر سے زیادہ بھیانک میں نے منظر نہیں دیکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبر کے ہولناک مناظر کیا ہوں گے، قبر کا منظر آخر اتنا ڈینجرس کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جملہ کہہ رہے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں قبر کے ہولناک مناظر کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب آپ فرعونیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر پڑھیں گے، ان کی ہلاکت کے بعد جب ان کو مٹا دیا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا، اس کے بعد میں قرآن کریم کی ایک آیت اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن کریم کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اے لوگوں فرعونیوں کے اوپر، فرعون اور اس کے ماننے والوں کے اوپر صبح و شام آگ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کے اوپر صبح کے ٹائم پر، شام کے ٹائم پر آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت بپا ہوگی، کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو یہ آیت کریمہ اپنے سامنے رکھیں، معانی پر غور کریں۔ قرآن کہتا ہے فرعونیوں کے اوپر صبح کے ٹائم پر، شام کے ٹائم پر آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دو باتیں بتاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر کے اندر عذاب کا ہونا یہ سچا ہے، یہ برحق ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا نہیں ہے، کہتے ہیں عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، ہماری عقل نہیں مانتی ہے، عذاب قبر کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹا ایک انسان ہے، اسے لے جا کر کے ایک چھوٹے سے گڈھے کے اندر لٹا دیا گیا، وہاں ملائکہ کیسے آتے ہیں، عذاب کیسے ہوتا ہے، عذاب کیسے اس کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتا رہی ہے نہیں، عذاب قبر ہے، قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے یہ آیت کریمہ آپ پیش کریں اور سوال کریں، ذرا بتانا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ان سے پوچھئے کیا فرعون اور اس کے ماننے والے کیا دنیا کے اندر آج بھی زندہ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے انسان کا جواب ہوگا نہیں، دنیا کے اندر زندہ نہیں ہیں۔ پھر سوال کیجئے کیا قیامت واقع ہو چکی ہے؟ کیا قیامت بپا ہو چکی ہے؟ جنت و جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ انسان کہے گا نہیں، جنت و جہنم کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے۔ پھر سوال اس سے پوچھئے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ صبح کے ٹائم پر، شام کے ٹائم پر ان کے اوپر آگ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آگ کا عذاب کہاں پیش ہو رہا ہے؟ دنیا کے اندر ہے نہیں، قیامت بپا ہوئی نہیں ہے، دنیا اور قیامت کے بیچ میں، دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو زندگی ہے وہی قبر والی زندگی ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ عذاب قبر ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ قبر کے ہولناک مناظر میں سے پہلا منظر یہ ہے کہ قبر کے اندر انسان کے اوپر آگ کا عذاب پیش کیا جائے گا۔
اگر کوئی انسان ظالم ہے، اگر کوئی انسان نافرمان ہے، اگر کوئی انسان قبر کے سوالات میں ناکام ہوتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کے تحت ایسے انسان کے اوپر آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے، ایسے انسان کو آگ کے عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان سے سوال و جواب ہوتے ہیں، انسان ناکام ہو جاتا ہے، آسمان کے اندر ایک آواز لگائی جاتی ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے فلاں بندے نے جھوٹ بولا، اسے نہیں معلوم جھوٹ بول رہا ہے، آواز لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے افرشوا لہ من النار، ایسے انسان کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے، آگ کا بستر بچھا دیا جائے، ایسے انسان کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں جہاں سے زہریلی اور گرم گرم ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پہلا منظر ہے قبر کے ہولناک مناظر میں سے کہ انسان کے اوپر آگ کو بطور عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ جملہ کہنے میں بڑا آسان ہے، تھوڑا سا انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے، انسان غور کرے، دنیا کے اندر ایک آگ کی معمولی سی چنگاری ہمارے کپڑے پہ پڑ جائے، کپڑا جل جاتا ہے، جسم کو لگ جائے، جسم کی چمڑی جل جاتی ہے۔ تصور کیجئے صبح میں ناشتے کے طور پر، شام میں ڈنر کے طور پر انسان کے اوپر آگ کے عذاب کو پیش کیا جائے گا، آگ بطور عذاب ہوگا، اور یہ دنیاوی عذاب نہیں ہوگا، من جانب اللہ و عذاب ہوگا۔ منظر کتنا بھیانک ہوگا، منظر کتنا خوفناک ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، قبر کے ہولناک مناظر میں سے دوسرا منظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ یسلط علیہ 99 تنینا، ایک انسان جب قبر کے سوالات میں ناکام ہو جاتا ہے، ایک انسان جب قبر کے سوالات کے جوابات ٹھیک نہیں دے پاتا ہے، اللہ کی جانب سے اس انسان کے اوپر 99 تنین کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنین کیا چیز ہے؟ یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما التنین، اے میرے صحابہ جانتے ہو تنین کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی اس کے بعد خود جواب دیتے ہیں، آپ نے فرمایا 90 حیۃ لکل حیۃ 7 رؤوس، اے میرے صحابہ ایک تنین کہتے ہیں 90 سانپوں کے مجموعے کو، 90 سانپوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو 90 سانپوں کے گروہ کو، جماعت کو تنین کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قبر کے ہولناک مناظر میں سے دوسرا منظر ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں 99 تنین کو مسلط کر دیا جاتا ہے، 99 تنین، اور ایک تنین کہتے ہیں 90 سانپوں کے مجموعے کو۔ اب آپ گڑا کر لیجئے، آپ حساب لگا لیجئے، 99 تنین کو آپ 90 سے گڑا کر دیجئے، 8910 سانپوں کا مجموعہ بنتا ہے۔ ایک سانپ نہیں، 8910 سانپوں کا مجموعہ۔ اور اللہ کے نبی آگے ایک جملہ اور کہتے ہیں، آپ نے فرمایا لکل حیۃ 7 رؤوس، ہر سانپ اس میں سے 7 منہ والا ہوتا ہے، ایک منہ والا نہیں، ہر سانپ اس میں سے 7 منہ والا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تھوڑا تصور کیجئے، غور کریں، 99 تنین ہیں، ایک تنین 90 سانپوں کا مجموعہ، 99 تنین کو اگر کاؤنٹ کیا جائے 8910 سانپوں کا مجموعہ، اور ہر سانپ کے 7 منہ ہیں، اگر منہ کے اعتبار سے انسان حساب لگائے تقریباً 62,370 منہ والے سانپ بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان کو اگر ایک سانپ ڈنک مار دے، انسان مر جاتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، انسان نہ جانے کیسے کیسے مراحل سے دوچار ہوتا ہے اگر ایک سانپ معمولی سا ڈنک مار لے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ 99 صاف جو تعداد کے اعتبار سے 8,910 بنتے ہیں، منہ کے اعتبار سے تقریباً 62,370 ان کی تعداد بنتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یلسعونہ ویخدشونہ الی یوم القیامہ، جب تک اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک نہیں ماریں گے، قیامت بپا نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، وہ مسلسل اس انسان کو ڈنک مارتے رہتے ہیں، ڈستے رہتے ہیں، نوچتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، تصور کیجیے کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ جو ہمارے اپنے اور ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں، قریبی ہوں، دوست احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ اگر قبر کے اندر عذاب سے دوچار ہیں، اے اللہ تو ان کو عذاب قبر سے بچا لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دوسرا منظر ہوگا، یہ دوسرا منظر ہوگا کہ انسان کے اوپر سات اژدہے مسلط کیے جائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، قبر کے ہولناک مناظر کیا ہوں گے۔ قبر کا ایک منظر اور ہوگا، آپ قبر کھودتے ہیں، قبر کے اندر آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ مٹی آپ نے ڈالی ہوگی، جب قبر آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی قبر ہے، اس قبر کے اندر انسان کو لٹا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان اگر ناکام ہو جائے، انسان اگر اسفل ہو جائے، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس انسان کے اوپر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ انسان کے جسم کی جتنی ہڈیاں ہیں یہ ساری کی ساری ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ قبر کے ہولناک مناظر میں سے تیسرا منظر ہوگا کہ انسان اگر ناکام ہو گیا، انسان اگر اسفل ہو گیا تو انسان کی قبر کو اس کے اوپر بالکل تنگ کر دیا جائے گا، اور ایسا تنگ کیا جائے گا، ایسے تنگ کیا جائے گا کہ انسان کی ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گی۔ دنیا کے اندر ایک انسان اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو اپنی باڈی بلڈنگ پر بڑا ناز ہے، لوگ اپنی باڈی بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، جسم بنائیے، صحت بنائیے، آپ باڈی بنائیے، آپ جم جائیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں کیجئے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے من ربکا کی تیاری آپ نے نہیں کی، ما دینکا کی تیاری آپ نے نہیں کی، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اگر اس کی تیاری آپ نے نہیں کی، اگر آپ نے قرآنی آیتوں کو نہیں پڑھا، قرآن کے ترجمے کو نہیں پڑھا، تفسیر کو نہیں پڑھا، دین کی بنیادی چیزوں کو نہیں جانا، اگر آپ نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی، اگر آپ نے والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، اگر آپ نے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اگر آپ نے بھائی کا حق ادا نہیں کیا، بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، شریعت کے بتائے گئے اصولوں پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا ہے، یاد رکھیے آپ کی ساری باڈی بلڈنگ، سارا غرور، ساری قوت، ساری طاقت قبر کے اندر نکل جائے گی۔ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، انسان کی قبر کے اندر اسے دبوچا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، اور ایسے دبایا جاتا ہے کہ انسان کی ساری ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر نیکیوں سے دور رہیں، اگر اعمال صالحہ سے دور رہیں، اگر آپ کی زندگی کے اندر معصیت ہے، نافرمانی ہے، اللہ کے واسطے کسی عالم دین سے آپ ملیے، کسی بڑے عالم سے ملیے اور بیٹھیے، سوال کیجئے، پوچھئے کہ ذرا مجھے بتا دیجئے، کچھ اعمال ایسے بتا دیں جس سے قبر والی زندگی میری اچھی گزر جائے، مجھے میرے رب کے احکامات کے بارے میں بتا دیجئے، میرے رب کے احکامات کیا ہوں گے، اللہ نے کیا کرنے کو کہا ہے، کن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، ذرا مجھے بتا دیں، سمجھا دیں، اور اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ یاد رکھیں اگر ایسا نہیں کیے، قبر کی زندگی بڑی مشکل ہونے والی ہے، بڑی پریشان کن ہونے والی ہے۔ اور آگے بڑھیے، قبر کے ہولناک مناظر میں سے چوتھا مرحلہ، چوتھا منظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان جب ناکام ہوتا ہے، انسان جب نامراد ہو جاتا ہے، ثم یضرب علیہ بمطراق من حدید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس انسان کو مارا جاتا ہے، انسان کو مارا جاتا ہے۔ اور جانتے ہو کس سے مارتے ہیں؟ دنیا کے اندر جب کوئی گھر پرانا ہو جاتا ہے تو گھروں کو توڑنے کے لیے ابھی تو کئی ساری مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن عام طور سے جس کا استعمال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں لوہے کا گھن ہوتا ہے، ہتھوڑی کہتے ہیں، ہتھوڑا کہتے ہیں، 5 کلو کا، 250 گرام کا بھی ہوتا ہے، 500 کا بھی ہوتا ہے، 1 kg کا بھی ہوتا ہے، 5 کلو کا، 10 کلو کا، 50 کلو کا بھی ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان اگر ناکام ہو جاتا ہے انسان کو مارا جاتا ہے بمطراق من حدید، لوہے کے ہتھوڑے سے، لوہے کے گھن سے مارا جاتا ہے۔ اور جانتے ہو کہاں مارتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بین اذنیہ، انسان کے جو دونوں کان ہیں، دونوں کانوں کے بیچ کا جو حصہ ہے اس حصے پر انسان کے مارا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر 1 kg کی ہتھوڑی سے کسی انسان کے سر کے اوپر مار دیا جائے انسان مر جائے گا، انسان مر جائے گا، انسان کوما میں چلا جائے، انسان پھر بستر کا مریض ہو جائے، شاید دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ اگر 1 kg کے ہتھوڑی سے مارا جائے تو انسان کی جان جا سکتی ہے۔ تصور کیجئے قبر کے اندر مارنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، مارنے والے فرشتے ہوں گے۔ کس سے مارا جائے گا؟ مطراق من حدید، لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ وہ ہتھوڑا کتنا بھیانک ہوگا، کتنا بھیانک ہوگا جب مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب انسان کو مارا جائے گا انسان چیخے گا، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، اتنی زور سے چلائے گا، اتنی زور سے انسان چیخے گا، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ، انسان کے آس پاس، اس قبر کے آس پاس جتنی چیزیں رہتی ہیں ساری کی ساری چیزیں انسان کے چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی، گڑگڑانے کی آواز کو سن رہی ہوتی ہیں، إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، سوائے انسان اور جنات کے۔ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات جو اس کے آس پاس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے چیخنے کی آوازیں سنتی ہیں، چلانے کی آواز سنتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، تصور کیجئے لوہے کا ہتھوڑا ہے، آپ کے سر پر مارا جائے انسان کے سر کا حال کیا ہوگا؟ یہ چند مناظر تھے قبر کے ہولناک مناظر میں سے، اور بھی کئی سارے مناظر ہیں جس سے انسان کو دوچار ہونا پڑے گا اگر انسان قبر کے سوالات میں ناکام ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے قبر کا منظر بہت ہی بھیانک ہوگا، قبر کا مرحلہ بہت ہی نازک ہوگا، بہت ہی ڈینجرس، بہت ہی خوفناک منظر ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے، عقل مندی کی بات یہ ہوگی، دانش مندی یہ ہوگی کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا بناتے ہوئے، دنیا بسر کرتے ہوئے انسان ایسے اعمال انجام دے جس سے قبر والے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ آخر میں اللہ سے ہم دعا بھی یہی کریں گے کہ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو ایسے اعمال پر خاتمہ ہو جس سے ہماری آخرت والی زندگی، قبر والی زندگی اور اس کے بعد میں آخرت کے مراحل اے اللہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔